حضرت مالک رحمۃ اللہ نے ایک پرچہ لکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا کہ یہ اقرار نامہ ہے کہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فلاں شخص سے اس کا ذمہ لیا ہے کہ اس محل کے بدلے میں حق تعالی ذوالجلال کے یہاں اس کو ایسا محل جس کی صفت اوپر بیان کی گئی، جو صفات اس مکان کے اوپر گزری وہ سب لکھنے کے بعد لکھا ملے گا، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ عمدہ اور بہتر، جو عمدہ سایہ میں حق تعالی ذوالجلال کے قریب ہوگا۔ پرچہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا اور 1,00,000 درم اس سے لے کر چلے آئے۔ جعفر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ شام کو حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اس میں سے اتنا بھی باقی نہ تھا کہ ایک وقت کے کھانے ہی کا کام چل سکے۔ اس واقعہ کو 40 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک رحمۃ اللہ جب صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو مسجد کی محراب میں ایک پرچہ پڑا تھا۔ یہ وہی پرچہ تھا جو مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا، اور اس کی پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ذمہ کی برات ہے۔ جس مکان کا تم نے اس نوجوان سے ذمہ لیا تھا وہ ہم نے اس کو پورا دے دیا اور اس سے 70 گنا زیادہ دے دیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ اس پرچہ کو پڑھ کر متحیر سے ہوئے۔ اس کے بعد ہم اس نوجوان کے مکان پر گئے تو وہاں مکان پر سیاہی کا نشان تھا جو سوگ کی علامت کے طور پر لگایا ہوگا، اور رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا کل گزشتہ انتقال ہو گیا۔ ہم نے پوچھا کہ اس کا غسل میت کس نے دیا تھا؟ اس کو بلایا گیا۔ ہم نے اس سے اس کے نہلانے اور کفنانے کی کیفیت پوچھی۔ اس نے کہا اس نوجوان نے اپنے مرنے سے پہلے مجھے ایک پرچہ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب تو مجھے نہلا کر کفن پہنائے تو یہ پرچہ اس میں رکھ دینا۔ میں نے اس کو نہلایا، کفنایا اور وہ پرچہ اس کے کفن کے اور بدن کے درمیان میں رکھ دیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ نے وہ پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس کو دکھایا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ وہی پرچہ ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے اس کو موت دی، یہ پرچہ میں نے خود اس کے کفن کے اندر رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرا نوجوان اٹھا اور کہنے لگا کہ مالک رحمۃ اللہ آپ مجھ سے 2,00,000 درم لے لیجئے اور مجھے بھی ایک پرچہ لکھ دیجیے۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ بات دور چلی گئی، اب نہیں ہو سکتا، اللہ ذوالجلال جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی مالک رحمۃ اللہ علیہ اس نوجوان کا ذکر فرماتے تو رونے لگتے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ بزرگوں کو اس قسم کے واقعات بہت کثرت سے پیش آتے ہیں کہ جوش میں کوئی بات زبان سے نکل گئی، حق تعالی ذوالجلال اس کو اسی طرح پورا فرماتے ہیں جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ارشاد ہیں۔ ان الفاظ سے نقل کیا گیا کہ بہت سے بکھرے ہوئے بالوں والے غبار آلودہ لوگ جن کو لوگ اپنے دروازے سے ہٹا دیں اور ان کی پرواہ بھی نہ کریں، ایسے ہیں کہ اگر اللہ ذوالجلال پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو وہ ان کی بات کو پورا کریں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ہمارا ایک چھوٹا سا قصہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ چھوٹا سا قصہ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو آل پر کلک کر دیں۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ہم بعد میں جو کہ بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے گا۔ ہم آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔